السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، اور آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، اللہ کا فضل ہوگا۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھا ہوں، اس رب کائنات کا بہت احسان عظیم ہے۔ تو آج میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی، تھمبنیل میں تو خیر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا، اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو کلک کیا ہے۔ تو میں آج بتا دیتا ہوں، آج انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان کی فضیلت انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے کیوں بنایا اور کس کے لیے بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے، بالکل شروع سے لے کے آخر تک۔ کیونکہ مختصر سے لفظوں میں بولوں گا نا تو ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی، لیکن انشاءاللہ سن لینا، کیونکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان شریف کا چاند دکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا آپ سن لینا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہت کام آنے والا ہے۔ لاک ڈاؤن تو ویسے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے رمضان المبارک کی فضیلت اگر ہم نے نہیں پہچان پائی، نہیں جان پائی، تو پھر مزہ نہیں آ گیا دوستو۔ ٹھیک ہے، بالکل پورا سننا۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے تھوڑی سی میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش و اپیل ہے کہ آپ میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کو آن کر لینا، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا رمضان المبارک کی فضیلت، تاکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے۔ جو روزے نہ بھی رکھنے والا ہو نا، انشاءاللہ اس فضیلت کو سن کے وہ روزے رکھ لے۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المطہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے ضرور اس کو روزے رکھے۔ یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کی مقدر میں یہ مہینہ آ جائے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کو روزے رکھے، اور جو بیماری یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور کہیں تم شکر گزار ہو۔ حضرات، یہ بابرکت اور باعظمت مہینہ رمضان المبارک اپنے جلوں میں رحمتیں اور مغفرتیں لیے تشریف لانے والا ہے۔ اس 30 دن کے مہمان کی رضا سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے دوستو؟ سنیں انشاءاللہ، بالکل باغور سننا، پورا سننا انشاءاللہ، اور آگے ضرور پہنچانا اپنے دوستوں کے لیے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ روزہ، انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ سارا سال میری نعمتیں کھاؤ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پوری سال میری نعمتیں کھاؤ، لے آیا صرف 30 دن، ان کو میرے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ کھانا پینا اس مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اس لیے امتحان دینے والا یا لینے والا ہی جانتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سنیں انشاءاللہ، الصوم لی و اما اجزی بہی، الصوم لی و انا اجزی بہی، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست عطا کرتا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اور بعض حضرات نے اسے انا اجزا بہی بھی پڑھا ہے، پھر یہ معنی ہوں گے کہ روزہ کی جزا میں خود ہی ہوں، یعنی روزہ دار یہ امتحان دے کر مجھے ہی پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب روزے کا انعام میں یہاں پر ذکر کروں، روزے کا انعام کیا ہے؟ ہم اور آپ سبھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، سنو،
قرآن کریم میں مختلف مقامات میں اعلان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا کہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غربا کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبرگیری وغیرہ تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا ملتا ہے۔ اے ہے سبحان اللہ، خود مالک حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہم اور کام کریں، جیسے کہ حج کریں، زکوٰۃ کریں، غریبوں کی مدد کریں، بیماروں کی تعزیت کریں، ٹھیک ہے، مسکین کی جو مسکین ہیں ان کی خبرگیری کریں وغیرہ وغیرہ، تمام ہی خیر سے جنت ملتی ہے۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے، وہ چیز ہے جس سے جنت والا ملتا ہے، یعنی کہ خود مالک کے حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ آ رہا ہے، سنیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہرات اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ چن لیجئے، اور خود آگے بڑھ گیا، تھوڑی دور جا کر واپس دیکھا تو ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے آ رہا ہے۔ محمود ایاز پوچھا، ایاز یہ کیا تجھے موتی جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کیا، جو موتیوں کے طالب تھے موتی چن رہے ہیں۔ مجھے موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے، مجھے جو درکار ہے اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ۔ اسی سلسلہ میں ایک حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ راوی، ربیعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ مشکاۃ شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل ربیعہ، تو اے ربیعہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ نے کیا ہی خوب مانگا، عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ ہی کے پاس حاضر رہوں، یہ ایسی میری آرزو ہے، میں چاہتا ہوں۔ گویا کہ عرض کیا آپ سے، آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ کسی شاعر نے اس کو خوب ادا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ربیعہ نے عرض کیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ غور فرمائیں کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مانگ کیا مانگتا ہے، اس کی قسمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب روزہ فرض ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، سمجھے روزہ فرض کیسے ہوا، کب ہوا، سنیں انشاءاللہ۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، مثلا صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کو دوڑنا، حضرت حاجرہ کے ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزہ فرض ہونے کی وجہ، جیسے کہ مثلا مثال دی گئی صفا اور مروہ کے درمیان حاجی جو دوڑتے ہیں، حاجیوں کو دوڑنا، حضرت حاجرہ کی جو دوڑ آپ نے کی ہے، جو دوڑی ہیں حضرت اسماعیل السلام کے پانی کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آپ حضرت اسماعیل السلام کے لیے پانی تلاش کرنے ان دونوں پہاڑوں پر دوڑتی ہیں۔ وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ اسی طرح ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ کیسے فرض ہوا، سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے اور زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا انعام سرکار نے اپنی امتیوں کے لیے۔ اللہ کو یہ پسند آیا کہ میرے محبوب دن کو کچھ کھاتے پیتے نہیں اور رات کو میرے ذکر میں میری عبادت مشغول رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ روزے جو ہے اپنے بندوں کے لیے، سرکار کی امتیوں کے لیے فرض کر دیا، اور اللہ نے فرما دیا یہ میرے محبوب کی سنت قائم رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے امتوں کے روزے، یعنی پہلے روزے رکھے کس نے تھے، سنیں ناظرین کرام، روزہ ہر امت کے لیے فرض تھا، روزہ ہر امت کے لیے فرض تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے،
ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن افطار کرتے. سبحان اللہ. جی اب یہاں پر یہ تو ہوا کہ ہر دور میں ہر امت کے لیے فرض تھا روزہ، لیکن اب روزہ جو ہے وہ ایمان کی پختگی کے اوپر ہے. اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے تو کس طریقے سے ہمارا روزہ ہوتا ہے سنیں انشاءاللہ. سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ کو خشک ہے، مگر وہ پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں. کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگرگوں ہے اس کی، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا. آپ اندازہ فرمائیں اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ ایمان ہے، کتنا زبردست یقین ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ یقین روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی کی رہ سکتی ہیں، کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جا سکتی ہیں، مگر روزے کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے. اس کا حال اللہ اور اس کے بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا. چھپ کر کھا اور پی لے، لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزے سے ہے. یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا اور اس نے چھپ کر کھا لیا تو ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ روزدار نے دن میں کھایا پیا؟ لیکن اس کا جو راز ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. جی آگے ملاحظہ فرمائیں. اب اسی میں ذکر میں کرتا ہوں لیلۃ القدر، یعنی کہ جو اس میں 27 شب قدر جو آتی ہے نا، لیلۃ القدر، جی وہ سنیں انشاءاللہ. رمضان المبارک میں ایک ایسی عظمت والی رات ہے جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل فرمائی. اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اتارا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. 30واں پارہ یہ سورت ہے، سورہ قدر. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں دوستو. بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں. اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. یعنی اللہ جو ہے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ روئے زمین پر اور دیکھو کون میرا بندہ آج کی رات میری عبادت میں مشغول ہے. قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک رات میں اتارا، اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے. سبحان اللہ. اور واقعات اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں لاتے رہے. اس میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر کو جو رمضان المبارک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت المعمور آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے میں اس میں اتارا، اور وہاں سے پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 23 سال تک لاتے رہے. اب اس میں 2 صیغے آتے ہیں دوستو. اس سلسلے میں قرآن کریم میں 2 صیغے آتے ہیں، ایک باب تفصیل سے اور دوسرا باب افعال سے. باب تفصیل جیسے نزل ینزل تنزیلا، اور باب افعال جیسے انزل ینزل انزالا. تو جس جگہ باب تفصیل ہو وہاں مراد ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور جہاں باب افعال ہو وہاں مطلب ہے دفعتن واحدتن، یعنی ایک بارگی. افعال سے مراد لوح محفوظ سے بیت المعمور اترنا اور بیت المعمور سے آسمان دنیا پر نازل کرنا باب تفصیل کا ترجمہ ہوگا. بے شک اب کثرت تلاوت، چونکہ قرآن کریم اسی ماہ میں اتارا گیا، اسی لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے. تلاوت کلام الہی سے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے، روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے. دنیا کی دولت و ثروت، مکانات، بلڈنگیں، غرض کے دنیا کی ہر چیز سے پریشانی اور بے اطمینانی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے.
صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور پھر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنی مرتبہ پڑھتے جائیے لذت اور شوق تلاوت زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ 2-4 مرتبہ پڑھ جائیے پھر اسے ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ قرآن پاک ہی کا اعجاز ہے کہ ایک ہی آیت کو بار بار سننے اور پڑھنے میں بھی جی نہیں اکتاتا۔ یہ حق ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں عموماً مسلمان نماز تراویح میں ختم قرآن کریم کرتے ہیں، بلکہ میں نے کئی حفاظ ایسے بھی دیکھے ہیں جو صرف ایک رکعت میں ہی ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز 2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو آگے انشاءاللہ میں بیان کر رہا ہوں نا، اب ثواب، تلاوت کا ثواب کیا ہونے والا ہے رمضان المبارک میں اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، سنو انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بہت پیاری چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کا ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم لیس بحرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ یہ 3 حرف پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اور اتنے ہی گناہوں پر قلم پھیر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جس جگہ تلاوت کی جائے وہاں پروردگار عالم کی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ جن حضرات نے یہ ہجرت فرمائی ان کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ سنیں انشاءاللہ، رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کے مہینے کا بیان دوستو ہو رہا ہے۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ حبشہ جا کر آباد ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ نے ان مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ایک دفعہ شاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ چند مسلمان تمہارے ملک میں آ گئے ہیں جو ملک میں فساد اور بدامنی پیدا کریں گے، بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ اس وفد کی باتیں سن کر شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حقیقت حال دریافت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے شاہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی اسے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اس تقریر کو سیرت ابن حشام سے لیا گیا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ باتیں کرتے تھے، ہم میں انسانیت اور سچی مہمانداری کا نشان تک نہ تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا جس کے حسب و نسب، سچائی، دیانت داری، تقوی، پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس نے ہمیں پتھروں کی پوجا سے روکا۔ اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولا کریں، وعدہ پورا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھا کریں، صدقہ دیا کریں اور روزہ رکھا کریں۔ ہماری قوم ہم پر ان باتوں کی وجہ سے بگڑ بیٹھی ہے۔ ان سے جہاں تک ہو سکا ہمیں ستایا تاکہ خدا کی عبادت چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا شروع کر دیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت تکلیف اور ظلم اٹھائے ہیں اور جب مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں پناہ لینے آ گئے۔ یہ حضرت جعفر طیار رحمت اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تقریر۔ شاہ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ مجھے وہ کتاب سنائیے جو تمہارے رسول پر اتری ہے، یعنی کہ اس میں قرآن پاک کی فضیلت، اس مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، دونوں چیزیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سنیں انشاءاللہ۔ شاہ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ مجھے وہ کتاب سنائی جو تمہارے رسول پر اتری ہے۔ حضرت جعفر طیار نے بھرے دربار میں سورہ مریم سنانا شروع کر دی۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی ہوں گی کہ بادشاہ رونے لگا۔ شدت گریہ سے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کہنے لگا، یہ تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ زمانہ نصیب ہوا۔ حضور، میں آپ کے رسول برحق پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن شریف کی فضیلت۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے کی پہلی آیت پر غور فرمائے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔
اور جب سنتے ہیں جو ہم نے اپنے رسول پر اتارا تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق کو پہچان لیا۔ دوستو ویڈیو تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن اس کو میں 2 پارٹوں میں انشاءاللہ آپ کے پاس تک ضرور پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت پہلا پارٹ آپ سنیں انشاءاللہ، دوسرا پارٹ انشاءاللہ اس کے بعد فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں، لیکن بس یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ اس کو، ٹھیک ہے؟ اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کے حسین پیشکش، کیونکہ ہمارے چینل پر کوئی نیوز کی ویڈیوز نہیں، کوئی فیک ویڈیوز نہیں، صرف اور صرف اللہ رسول کے فرمان اور سرکار کی حدیث پاک ملا کرتی ہیں۔ سنتے رہیے، اللہ حافظ۔